گریز کرتے ہو اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے دوسروں کے سامنے سوال نہ کرتے ہو۔ قرآن کریم کے ان الفاظ کے اندر اگر ہم غور کریں تو یقیناً یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں ہم خاص طور سے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جو ضرورت مند ہے، جو ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ اب کے دور میں تو ایسا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو واقعی ضرورت مند ہوں ان تک ہم گوشت کو پہنچوائیں۔ اور قرآن کریم نے قانی اور کوثر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کے ہاں قربانی ہوتی ہے ہم ان کے ہاں بھی گوشت پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ان ضرورت مندوں کا گوشت کو پہنچایا جائے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، جو قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان تک سب سے قرآن کریم نے یہ حکم فرمایا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ ضرورت مندوں کو کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسلام کے نہ ماننے والوں کے اندر جو ایک وہم ہے اس کو دور کیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم یہ جو جانور کسی دیوی یا دیوتاؤں پر چڑھاتے ہیں تو یہ دیوی اور دیوتاؤں کے پاس یہ چیزیں پہنچتی ہیں، اس جانور کا خون اس کے پاس پہنچتا ہے، اس جانور کا گوشت اس کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایک خیال ہے اور یہ ایک وہم ہے۔ اس وہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں دور کیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تو ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اور صرف وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے صرف ہمارا تقویٰ ہے کہ ہم نے کس نیت سے قربانی کی ہے، جس نیت سے ہم نے قربانی کی ہے وہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث کی تشریح کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چونکہ صحابہ کا زمانہ بڑا غربت کا زمانہ رہا ہے اور اس زمانے میں اکثر صحابہ غربت کے دور سے گزر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر و استقامت سے انہیں نوازا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تھا انی نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ حکم کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے پاس کوئی بھی گوشت نہ رکھنا۔ حضور نے سخت تنبیہ فرمائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی اپنے پاس گوشت نہ رکھنا۔ وجہ کیا تھی؟ لکئی ما تسعکم تاکہ اگر تم یہ گوشت اپنے پاس نہ رکھو گے تو ان ضرورت مندوں تک بھی یہ گوشت پہنچ جائے گا جو واقعی اس کی ضرورت مند ہے، اور ہر ایک اس سے سیراب ہو سکیں گے۔ پھر یہ کہ خوشحالی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَ بِالْخَيْرِ۔ پھر خوشحالی آئی اور صحابہ کے زمانے میں خوشحالی آ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولتوں سے نواز دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم، آپ نے پھر دوسرا حکم فرمایا۔ پہلے حکم کے اندر تو آپ نے یہ فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی گوشت نہ رکھنا۔ پھر آپ نے جب یہ دیکھا کہ خوشحالی آ گئی ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا۔ صحابہ کرام کو کیا، قیامت تک آنے والی امت کو یہ حکم فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا کہ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو اور کچھ اپنے لیے جمع کر کے بھی رکھو۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقہ بتایا، کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو۔ یہ نہیں کہ ہم پورے جانور کے گوشت کو اپنے ہی پاس رکھیں، حضور کے الفاظ میں غور کریں، کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، وادخروا اور جمع کر کے بھی رکھو۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے چند باتیں اور عرض کر دوں۔ تکبیر تشریف کے سلسلے میں 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریف ہر فرض نماز کے بعد کہنا واجب ہے، اور ہر شخص کے لیے، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، ہر ایک کے لیے تکبیر تشریف کہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلند آواز سے کہیں، عورتیں تو پست آواز میں کہیں گی، لیکن مرد بلند آواز سے تکبیر تشریف کہیں گے، اور یہ کہنا واجب ہے۔ اگر
فرض نماز کے بعد کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی ضروری ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی شخص بھول جائے اور اس کو یاد نہ رہے تو جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کر لے جس سے نماز ختم ہو جاتی ہو، جیسے وہ بات نہ کر لے، یا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے چلے نہ جائے، یا ہے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک یہ کام نہ ہو اس وقت تک کہنے کی گنجائش ہے، تکبیرۃ التشریق کہنے کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہو کہ جس سے نماز ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ واجب چھوٹا ہے، واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، اس کا کوئی قضا نہیں۔ اور ایک غلط فہمی جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے، کئی سارے احباب نے یہ کہا ہے کہ ان باتوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے اور بیان کیا جائے کہ اگر ہم گھر کے اندر 5 افراد ہیں، 5 بھائی ہیں، اور ان 5 بھائیوں کو اللہ نے دولت سے نواز رکھا ہے اور 5 صاحب نصاب ہیں، تو ان 5 پر ضروری ہے کہ الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اسی طریقے سے اگر وہ 5 بھائی شادی شدہ ہوں اور ان 5 بھائیوں کی بیویوں کے پاس بھی اتنے زیورات ہیں، یہ کہ ضرورت سے زائد کی مالیت کی وہ مالکہ ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو ان کی بیویوں پر بھی ضروری ہے، شوہر پر بھی ضروری ہے اور بیویوں پر بھی ضروری ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ گھر کے اندر اگر ایک قربانی ہو جائے، ایک حصہ ہو جائے تو سب کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں، بڑا گناہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ وقت ہوتا جا رہا ہے، قربانی کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی، اور قربانی کرنے کے لیے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اندھیروں میں قربانی نہ کریں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اندھیروں میں قربانی کرنا مکروہ ہے، لیکن اس زمانے میں ایسا ہے کہ روشنی کا بہترین انتظام ہے۔ اگر روشنی کا بہترین انتظام ہو سکے جس سے ہمیں قربانی کے جانور کو قربان کرنے میں آسانی ہو تو پھر یہ کہ آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، اگر روشنی کا بہترین انتظام ہے۔